बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय वन गेट वन फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। हफ्ते तक तमाम होस्टेजेस को रिहा नहीं किया गया तो गाजा डील खत्म हो जाएगी, जहन्नुम बर्पा कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी। हमास ने ट्रंप के अल्टीमेटम को रद्द कर दिया, कहा सीज फायर ही होस्टेजेस की रिहाई का एक रास्ता है, इस्राइल जिम्मेदारियां निभाए। जंग को फिर से शुरू होने से रोका जाए, हमास और इस्राइल समझौते पर अमल करें, एंटोनियो गुटेरेस की अपील। इजिप्ट के सीसी ने कहा फलस्तीनियों को बेघर किए बगैर गाजा की दोबारा तामीर की जाए, ट्रंप की जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। यूक्रेन किसी दिन रशिया का हिस्सा बनेगा, अमेरिकी नुमाइंदे के कीव दौरे से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ट्रंप के फैसलों से शेयर मार्केट्स मुतासिर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स लुढ़का। मोदी की पेरिस में मैक्रोन से मुलाकात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में शिरकत, कहा दुनिया को मिलकर वसाइल और मौके पैदा करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ईवीएम डेटा को गिनती के फौरी बाद डिलीट न करे, सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत, 3 मार्च को सुनवाई मुकर्रर। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हफ्ते तक तमाम इस्राएली होस्टेजेस को रिहा नहीं किया जाता है तो गाजा सीज फायर डील खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने यह धमकी एक ऐसे वक्त दी जब हमास ने इसराइल पर जंगबंदी समझौते की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए होस्टेजेस की रिहाई रोक दी। इस तरह मिडल ईस्ट में एक बार फिर गैर यकीनी हालात पैदा हो गए हैं। इसराइल के कट्टर वजीर बेजलेल स्मोट्रिच ने धमकी दी कि गाजा को इसराइल में शामिल कर लिया जाएगा। इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की एक हंगामी मीटिंग हुई जिसमें होस्टेजेस की रिहाई रोकने की हमास की धमकी के जवाब पर गौर किया गया। हमास ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए अल्टीमेटम को रद्द कर दिया। हमास ने कहा कि सीज फायर ही इस्राएली होस्टेजेस की रिहाई का एक रास्ता है। हमास पॉलिट ब्यूरो रुकन सामी अबू जहरी ने कहा कि ट्रंप को मालूम होना चाहिए कि सीज फायर समझौता बरकरार रहने के लिए दोनों फरीकों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। होस्टेजेस की वापसी का सिर्फ यही एक रास्ता है। उन्होंने कहा कि धमकियों की जबान की कोई अहमियत नहीं है और इससे सिर्फ मामलात बिगड़ते हैं, सूरत हाल और पेचीदा होती है। ट्रंप ने पीर को कहा
کہا کہ وہ غازہ سیز فائر ڈیل کو ختم کر دیں گے اور اگر ایک ہفتے تک حماس نے اسرائیلی ہوسٹیجز کو رہا نہیں کیا تو وہ جہنم برپا کر دیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہفتے کی دوپہر 12 بجے تک کا وقت دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ مناسب وقت ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام ہوسٹیجز کو ایک ساتھ چھوڑا جائے، ہم تمام کی واپسی چاہتے ہیں۔ حماس نے پیر کی شام کہا تھا کہ وہ ہفتے کو مزید اسرائیلی ہوسٹیجز کی رہائی کو روک رہی ہے کیونکہ اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں کہا کہ جب تک سمجھوتے پر عمل نہیں ہوتا ہوسٹیجز کو قید میں رکھا جائے گا۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا کہ وہ سمجھوتے پر عمل کے پابند ہیں۔ غازہ کی وزارت صحت نے کہا کہ اسرائیل سمجھوتے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور غازہ کے لیے دوائیں، ضروری سامان روک رہا ہے۔ فلسطینیوں کو ان کے گھر واپس جانے سے روکنے کے لیے شیلنگ کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ ہم تمام ہوسٹیجز کو واپس لانے کے لیے ضروری قدم اٹھائیں گے۔ نیتن یاہو نے اپنے ایکس ہینڈل پر یہ بات کہی۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے کہا ہے کہ غازہ میں جنگ کو پھر سے شروع ہونے سے روکنے کے لیے تمام کوششیں کرنی چاہیے اور ہر حالت میں جنگ روکنا چاہیے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے حماس سے اپیل کی کہ وہ سمجھوتے کے مطابق ہوسٹیجز کو رہا کرے۔ UN چیف نے کہا کہ دونوں فریقوں کو سمجھوتے کے تحت اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے اور بات چیت پھر سے شروع کرنی چاہیے۔ اس دوران غازہ کے فلسطینیوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ ایجپٹ کے صدر عبدالفتح السیسی نے فلسطینیوں کو بے گھر کیے بغیر غازہ کی دوبارہ تعمیر پر زور دیا۔ ایجپٹ نے غازہ پر امریکی قبضے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز رد کر دی ہے۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ بدر عبداللطیف نے واشنگٹن میں سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو غازہ میں ہی رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو غازہ کی زمین سے بہت محبت ہے اور انہیں نکالا نہیں جا سکتا۔ ایجپٹ کی وزارت خارجہ نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کو انصاف دلانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی رہے۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ اتوار کو واشنگٹن پہنچے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی نئی حکومت خطے کے استحکام اور امن کے لیے کوششیں کرے۔ ٹرمپ نے حال ہی میں تجویز پیش کی تھی کہ غازہ سے فلسطینیوں کو باہر کیا جائے۔ اس تجویز کی تمام گوشوں کی طرف سے مذمت کی گئی جن میں اس کے اتحادی بھی شامل ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب سے کچھ دیر بعد جارڈن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب ٹرمپ نے غازہ کی فلسطینیوں کو جارڈن اور ایجپٹ میں بسانے کی تجویز پیش کی ہے، لیکن جارڈن اور ایجپٹ دونوں نے اس تجویز کو رد کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے عبداللہ سے ملاقات سے پہلے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ تمام ملک اس تجویز کو قبول کریں گے۔ امریکہ کے اتحادی سعودی عرب نے بھی ٹرمپ کی تجویز کو رد کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے حال ہی میں ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زمین پر فلسطینی ریاست کو بسائیں کیونکہ سعودی عرب کے پاس بہت زمین ہے۔ اس تجویز پر ریاکشن دیتے ہوئے سعودی عرب کی شورا کونسل کے ایک رکن نے سخت سٹینڈ لیا اور کہا کہ الاسکا میں بہت زمین ہے اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ الاسکا میں اسرائیل کو بسائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر جارڈن اور ایجپٹ فلسطینی ریفیوجیوں کو قبول نہیں کریں گے تو وہ ان کی مدد روک دیں گے۔ انہوں نے جارڈن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات سے پہلے یہ بات کہی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونی گوٹریز نے کہا کہ غازہ میں دشمنیوں کو فوری ختم کرنا چاہیے۔ اینٹونی گوٹریز نے کہا کہ تمام فریقوں کو غازہ جنگ بندی سمجھوتے پر عمل کرنا چاہیے اور دوحہ میں دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت شروع کرنی چاہیے۔ سیریا کے صدر احمد الشرا نے کہا کہ غازہ کے فلسطینیوں کو دوسرے ملکوں میں بسانے کی ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز ایک سنگین جرم ہے اور یہ کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ برطانیہ کے ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دیتے ہوئے احمد الشرا نے کہا کہ کوئی بھی طاقت فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نہیں ہٹا سکتی۔ کئی ملکوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ ہر بار ناکام رہے ہیں۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے القدس بریگیڈ اور ریونج اینڈ لبریشن گروپس کے ساتھ مل کر طولکرم کے شمس ریفیوجی کیمپ میں اسرائیلی فوج پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ اس حملے میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اس علاقے میں مسلسل 16ویں دن جھڑپیں جاری رہی۔ افغانستان کے قندوز صوبے میں ایک دھماکے میں کم سے کم 19 لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ منگل کی صبح کابل بینک برانچ کے سامنے ہوا۔ دھماکے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ کم سے کم 4 لوگ ہلاک ہوئے اور 15 زخمی ہوئے۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन किसी दिन रशिया का हिस्सा बन जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया कि वो अपने खुसूसी नुमाइंदे केथ क्लॉक को यूक्रेन भेज रहे हैं ताकि जंग खत्म करने की तजवीज़ पर बातचीत की जा सके। अमेरिका के नायब सदर JD वांस ने यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की से इस हफ्ते मुलाकात से इत्तेफाक किया है। इससे पहले फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने यह मुतनाज़ बयान दिया कि यूक्रेन किसी दिन रशिया का हिस्सा होगा। यूक्रेन जंग तकरीबन 3 साल से जारी है। ट्रंप ने कहा कि कोई समझौता हो सकता है लेकिन समझौता नहीं भी हो सकता है, लेकिन किसी दिन यूक्रेन रशिया का हिस्सा होगा। ट्रंप ने यूक्रेन को फौजी मदद देने की मुखालिफत की। इस दौरान ज़ेलेंस्की के तर्जुमान ने कन्फर्म किया कि यूक्रेन के सदर म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जुमे को अमरीकी नायब सदर वांस से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि वो अमरीका की तरफ से यूक्रेन की मदद के बदले यूक्रेन के मादनी वसाइल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान 4 शंबे को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। तुर्की पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी है। एर्दोगान के साथ आला सतह का एक डेलीगेशन भी दौरा करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की वजह से शेयर मार्केट्स मुतासर हो रहे हैं। इसका असर इंडिया के बाजारों पर भी पड़ रहा है। मंगल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज़्यादा लुढ़क गया। इंडिया अमेरिका को महदूद पैमाने पर स्टील सप्लाई करता है। एक दिन पहले ट्रंप ने स्टील पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन इंडिया एल्युमिनियम पैदा करने वाला बड़ा मुल्क है और अमरीका इसकी एक बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। ट्रंप ने एल्युमिनियम पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। सेंसेक्स में ये गिरावट एक ऐसे वक्त हुई है जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। मोदी फ्रांस का दौरा कर रहे हैं। फ्रांस से वो अमेरिका जाने वाले हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में कहा है कि दुनिया को मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वसाइल और सलाहियतें जमा करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट से खिताब करते हुए उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो तरफदारी से पाक मेयारी डेटा तैयार करे। मोदी ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ IT समिट की मेज़बानी की। इसके लिए उन्होंने मैक्रोन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मैक्रोन से अलग मुलाकात की और आपसी ताल्लुकात और कई शोबों में ताउन पर बातचीत की। फ्रांस के 2 दिन के दौरे के बाद मोदी वाशिंगटन रवाना हो रहे हैं। वो व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मोदी ने कहा कि इंडिया को अगले AI समिट की मेज़बानी करते हुए खुशी होगी। Friends, today's discussions have brought one thing. There is unity in vision and unity in purpose across stakeholders. I welcome the decision to set up the AI Foundation at the Council for Sustainable AI. I congratulate France and my dear friend President Macron for these initiatives and assure our full support. हालिया असेंबली इलेक्शंस में इंडिया इत्तेहाद की एक के बाद एक नाकामियों पर मायूसी का इजहार करते हुए राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद को मिल बैठना चाहिए और मसाइल हल करना चाहिए। कांग्रेस का जिक्र करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी ने हमेशा मिलकर काम किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि बाज़ वक्त इत्तेहाद में मसाइल पेश आते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने 2020 के बिहार असेंबली इलेक्शंस की मिसाल दी। हालिया दहली इलेक्शंस में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। आम आदमी पार्टी की शिकस्त के लिए बाज़ लोग इस बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी की वजह से आम आदमी पार्टी के इम्कानात को धक्का लगा। कांग्रेस ने इत्तेहाद ना होने के लिए आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। चाहिए और सहमति जरूर बनानी चाहिए कि अगर इंडिया अलायंस को अल्टीमेटली 2029 में चुनाव लड़ना है और इस सरकार को गिराना है तो निश्चित रूप से कुछ तो तय करना पड़ेगा ना। सर, मणिपुर में सीएम ने रिजाइन किया है। बहुत देर से रिजाइन किया उन्होंने और ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ा अत्याचार हुआ वहाँ और जो सरकार अपना प्रदेश नहीं संभाल पाती, साल हो गए प्रदेश नहीं संभाल पाए और जिस तरह से वहाँ महिलाओं के बलात्कार हुए और वायलेंस हुई
اور نظر اندازی ہوئی یہاں کیندر سرکار کی طرف سے، تو ایک بڑا دکھی کی بات ہے، اور یہ فیلئر سینٹرل گورنمنٹ کا بھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ کا بھی ہے۔ بیرین صاحب کو کہیں پہلے چلا جانا چاہیے تھا، ان کو برخاست کر دینا چاہیے تھا۔ ابھی بھی یہ پریاس کر رہے ہیں کہ کوئی اور کسی اور کو چیف منسٹر بنانے سے سہمتی کے ساتھ۔ سر، بھارتیوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ سنسد میں بھی اس کو اٹھایا گیا تھا کہ سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور ہم جو طریقہ استعمال کیا گیا ہم وہ دیکھیے، ہم پہلی دوسری بار کی بات نہیں کر رہے، بات کر رہے ہیں کہ کسی کی پیروں پہ بیڑیاں لگائی جائیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی جائے، اور وہ اپنے پلین میں بیٹھ کے یہ چلتا رہے، اور ہمارے پردھان منتری جی چپ رہے ہیں، تو اپنے آپ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اپنے لوگوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے۔ کمبھ سے لوٹنے والے 7 حیدرآبادی یاتری مدھیہ پردیش میں سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں 2 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ خبروں میں کہا گیا کہ ان یاتریوں کا تعلق میڈچل ملکاج گیری سے ہے۔ یہ لوگ گروپ میں مہاکمبھ گئے تھے۔ ان کی گاڑی صبح 9:15 پر محلہ برجی میں ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ یہ حادثہ نیشنل ہائی وے 30 پر مدھیہ پردیش کے ٹاؤن سہورا کے قریب پیش آیا۔ سپریم کورٹ نے ایک درخواست پر سنوائی کی ہے جس میں خواہش کی گئی ہے کہ ای وی ایم سے ڈیٹا ووٹوں کی گنتی کے فوری بعد ڈیلیٹ نہ کیا جائے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی قیادت والی بینچ اس درخواست کا جواب دیتے ہوئے سنوائی کر رہی تھی۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ ڈیٹا ڈیلیٹ نہ کریں۔ الیکشن کمیشن سے کہا گیا کہ وہ عدالت کو ای وی ایم میں موجود اور جو ڈیٹا ہے اور مائکرو کنٹرولر کو چناؤ کے بعد ڈیلیٹ کرنے کے عمل کے بارے میں بعض ہدایتوں پر عمل کریں۔ ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز ہریانہ اور کانگریس لیڈرز کے ایک گروپ نے ایک پیٹیشن داخل کی ہے۔ درخواست میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی ہے۔ ہریانہ کے اسمبلی الیکشنز میں کانگریس کو حیران کرنے والی شکست ہوئی تھی۔ اس معاملے کی اگلی سنوائی 3 مارچ سے شروع ہونے والے ہفتے میں ہوگی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ رمضان کی آمد پر نورانی لباس کا شاندار سیل 5 فروری سے 20 فروری تک ریڈی میڈ ڈریسز پر بائی 1 گیٹ 1 فری آفر۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، بائی 1 گیٹ 1 فری آفر۔ ٹیکسٹائلز پر 1 میٹر کی خریداری پر 1 میٹر فری۔ نورانی لباس کے کرتے پجامے، پٹھانی سوٹ، ٹوپ، صدری، شیروانی، بلیزرز، بچوں اور بڑوں کے لیے نورانی لباس 0 سائز سے بڑے سائز تک۔ نورانی لباس کے کپڑے بائی 1 گیٹ 1 فری آفر صرف نورانی لباس، وجے نگر کالونی اور ٹولی چوکی شو روم پر ہی دستیاب۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। ہفتے تک تمام ہوسٹیجز کو رہا نہیں کیا گیا تو غازہ ڈیل ختم ہو جائے گی، جہنم برپا کر دیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے دی دھمکی۔ حماس نے ٹرمپ کی الٹیمیٹم کو رد کر دیا، کہا سیز فائر ہی ہوسٹیجز کی رہائی کا ایک راستہ ہے، اسرائیل ذمہ داریاں نبھائے۔ جنگ کو پھر سے شروع ہونے سے روکا جائے، حماس اور اسرائیل سمجھوتے پر عمل کریں، اینٹونیو گوٹریز کی اپیل۔
ایجپٹ کے سی نے کہا فلسطینیوں کو بے گھر کیے بغیر غازہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے. ٹرمپ کی جارڈن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات. یوکرین کسی دن رشیا کا حصہ بنے گا. امریکی نمائندے کے کیو دورے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان. ٹرمپ کے فیصلوں سے شیئر مارکیٹس متاثر. بامبے اسٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 1000 پوائنٹس لڑکا. مودی کی پیرس میں میکرون سے ملاقات. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمٹ میں شرکت. کہا دنیا کو مل کر وسائل اور موقع پیدا کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن ای وی ایم ڈیٹا کو گنتی کے فوری بعد ڈیلیٹ نہ کرے. سپریم کورٹ نے دی ہدایت. 3 مارچ کو سنوائی مقرر. یہ تھی آج کی خبریں. رجب اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.